معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک محفل میں ایک شخص کو اوپر تلے زوردار قسم کی کئی چھینکیں آئیں۔ آس پاس بیٹھے افراد کے منہ بن گئے۔ ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی محفل میں آپ کی وجہ سے دوسروں کے منہ بن جائے، لہٰذا چھینکنے اور تھوکنے کے آداب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہ سیکھ لیے جائیں۔ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینکنے اور تھوکنے کے بھی آداب بتائے ہیں، اور کیوں نہ بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کو ایک ماں سے نہ جانے کتنے درجے زیادہ مہربان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینکتے تو منہ اور ناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے، آواز کو کم سے کم کر لیتے تھے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے امراض کھانسی اور چھینک سے دوسروں میں ایک سیکنڈ کے اندر 11 لاکھ ذرات ہوا میں پھیلتے ہیں۔ ان ذرات میں جراثیم آبادیات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ذرات 12 سے 30 منٹ تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نصف گھنٹے تک فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان میں انفلوئنزا، بچوں میں چھینک، خسرہ، خناق، وبائی کالی کھانسی، نمونیا اور دل کے جراثیم شامل ہو کر امراض پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ برملا چھینکیں مارنے کی طرح سرعام تھوکنا اور جگہ جگہ ناک صاف کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکم ہر جگہ کے لیے ہے۔ بہت سے موذی امراض مثلا دق اور سل وغیرہ تھوک کے ذریعے پھیلتے ہیں، لہٰذا تھوکنے میں بھی احتیاط کریں، ادھر ادھر نہ تھوکتے پھریں۔